اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آج یہ ہمارا تیسرا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ 2 مہینے مسلسل یہ کلاسیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور دعا یہ ہے کہ آنے والے باقی مہینوں میں بھی اسی جوش اور ولولے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں، اور آپ اسی جوش کے ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود رہیں اور یہ ان کلاسز میں آپ لوگ شرکت کریں۔ آج کا اس ہفتے کا پہلا درس تفسیر قرآن مجید کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلسل ہم نے مختلف سوروں پر آپ کی خدمت میں تفاسیر پیش کی۔ آج 2 اہم سوروں کی تفسیر آپ کی خدمت پہ پیش کرنی ہے، سورہ فیل اور سورہ قریش۔ سورہ مبارک فیل اور سورہ مبارک قریش۔ پروردگار عالم ان 2 سوروں کے ذریعے سے کیا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سورہ فیل قرآن مجید کا 105 نمبر کا سورہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوا، اور اس کی 5 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکمل طور پر ایک داستان اور ایک واقعے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک داستان کہ جو بہت ہی مشہور داستان عرب کے درمیان ہے، ابرہہ کی داستان، اس کی عکاسی کرتا ہے اور اس واقعے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ میں بیان کرتا ہے۔ اس داستان کا محور یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، اور پروردگار عالم نے ان کے پروگرام کو، ان کے مقصد کو فیل کر دیا اور خانہ کعبہ کو بچا لیا۔ یہ سورہ اس واقعے کی عکاسی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن مجید کی اس سورہ کی پہلی آیت۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پہلا حصہ الم تر کیف، دوسرا فعل ربک، اور تیسرا باصحاب الفیل۔ یعنی سب سے پہلے پروردگار کہہ رہے ہیں الم تر، اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تمہارے پروردگار نے کیا کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے الم تر کی ہم گفتگو کریں۔ الم تر پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے؟ پروردگار رسول سے کہہ رہا ہے کیا اے رسول تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ تو اے پروردگار ایک سوال یہاں پر پیش آتا ہے کہ تو کیوں رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اصل میں رسول کو مخاطب کرنے کا سبب اور رسول کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں خدا بتا رہا ہے وہ چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ چیز بہت ہی زیادہ آشکار اور واضح ہے، اور عرب کا بچہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے اور اس واقعے کے بارے میں جانتا ہے۔ الم تر کیف، یعنی یہ واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بہت سی جگہ پروردگار عالم نے الم تر الم تر الم تر کا استعمال کیا ہے، لیکن اکثر جگہ جہاں الم تر کا استعمال کیا گیا ہے وہاں یہی بات ہے کہ جس بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے وہ موضوع بڑا ہی مشہور اور معروف ہے، اور اس سے انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب کیونکہ ہمارا ایک اہم مقصد ہے ان دروس کے ذریعے سے علم میں اضافہ ہو، اور علم سوال کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی چیز رہ جاتی ہے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو انسان سوال کرتا ہے، انسان کو سوال کرنا چاہیے، لہٰذا انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اپنے ان موضوعات پر۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہی الم تر کیف فعل ربک قرآن مجید میں اسی 30ویں پارے میں ایک مرتبہ اور استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ اور الم تر کیف فعل ربک استعمال ہوا ہے، اور یہ آپ کو کام دے رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی درس کو سنیں، اور اس کے بعد میں آپ یقیناً حاضری گروپ پہ لگائیں گے، اس حاضری کے ساتھ ساتھ پرسنل پر ہمیں، گروپ میں نہیں پرسنل پر ہمیں وہ آیت بتائیں کہ جہاں 30ویں پارے میں پروردگار عالم نے
تو ایک مرتبہ اور علم تری کیف فعل ربک یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے پوچھنا، تو آپ کو ہم سے سوال چاہیے، لیکن ہم آپ سے اس درس کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم کیوں مخاطب کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، اور اس کا مخاطب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرب میں اے رسول تیری مخالفت کر رہے ہیں، اے رسول تجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ، ان کو پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ کیا تم انجام بھول گئے ابرہہ کا، جو خدا کے ایک گھر کو نابود کرنے آیا تھا؟ پروردگار عالم نے اس کا یہ حشر کیا، تم رسول کا انکار کر رہے ہو، تم اسی خدا کا انکار کر رہے ہو، اسی رسول کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسی رسول کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، اس رسول کو اذیتیں دے رہے ہو۔ تو یہ نہ سوچنا کہ خدا تمہیں چھوڑ دے گا، یہ ایک وارننگ بھی ہے دوسروں کے لیے، دشمنان رسول کے لیے، کہ جو خدا ان بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر والوں کو برباد اور نابود کر سکتا ہے، وہ دشمنان رسول کو بھی برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا، فعل ربک علم تری کیف، اور پھر دوسرا حصہ فعل ربک، کیا کیا پروردگار عالم نے؟ پورا سورہ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ میں کیا کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ باقی آیتوں میں اسی کی تفسیر ہمیں کرنی ہے۔ بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہاں ایک سوال اور ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ ہاتھی والے کون ہیں؟ ان ہاتھی والوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ایک تاریخ پیش کی جاتی ہے، اس تاریخ کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہاتھی والوں کی تاریخ تھی۔ یہ داستان اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ یمن کا مشہور بادشاہ ذونواس، جو نصارہ نجران پر مسلسل ظلم کر رہا تھا، اور اس نے نصارہ نجران کو اپنی سرزمین سے نکال دیا تھا ظلم کر کے، اور اتنا ظلم کیا تھا کہ کوئی وہاں نصارہ نجران کا فرد زندہ نہیں بچا تھا۔ ایک شخص جس کا نام دوس تھا، ایک شخص وہاں زندہ بچا، اور اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر روم تک پہنچایا۔ قیصر روم، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے وہاں پر پیغام پہنچایا کہ یمن میں ہمارے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ میں یہ سب حشر کیا جا رہا ہے، اور ذونواس جو یمن کا بادشاہ ہے وہ ہمیں اس طریقے سے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے خط لکھا حبش کے بادشاہ کو، نجاشی کو، اور کہا کہ وہ یمن کے معاملے میں ہماری مدد کرے۔ نجاشی نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام اریات تھا، اس کو ایک لشکر کے ساتھ میں بھیجا، اور کہا کہ یہ لشکر لے کے جاؤ اور یمن میں ذونواس کے خلاف قیام کرو، وہ ہمارے مذہب کے لوگوں کو ستا رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو اس نجاشی نے اریاس نام کے شخص کو بھیجا ایک لشکر لے کے یمن کی طرف۔ اسی اریاس نام کے شخص کے لشکر کے اندر ایک اور فرماندہ موجود تھا، ایک اور سپاہیوں کا سردار موجود تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ تو یہاں ابرہہ اور اریات دونوں آتے ہیں اور ذونواس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اریات جو ہے وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد اب یہ خود اریات کا سپاہی تھا ابرہہ، یہ خود مخالفت کرتا ہے اریات کی، اور اریات کو قتل کر دیتا ہے۔ اب ابرہہ یمن کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ قیصر روم کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ یمن کو مرکزیت دیں اور دنیا کے لوگوں کو یمن کی طرف کھینچیں، لہذا بہت بڑی عبادت گاہ کا انعقاد کرتا ہے اور اس کی تعمیر کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جو موجود ہے وہ ساری دنیا سے لوگ کھنچ کے وہاں جاتے ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ سے لوگ کھنچ کے ہماری طرف آ جائیں، اور اسی طریقے سے جب دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی عبادت گاہ تعمیر کی مگر کوئی لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے مکے کی طرف، اور انہی کے لباس میں کہتا ہے کہ جاؤ اور ان کو تبلیغ کرو کہ وہ یمن کی طرف بھی آئیں اور اس زیارت گاہ کی بھی زیارت کریں۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے عرب میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، کیونکہ مکے کے لوگ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کعبے سے کہ وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں اور وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے مطابق یہ لوگ کہ جو خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، اور اس سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ لوگ یمن آ کر اس عبادت گاہ میں کہ جو خانہ کعبہ کے مخالفت میں تعمیر کی گئی تھی اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔
یہاں سے اس کے دل میں انتقام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، انتقام یہ لینا چاہتا ہے۔ اب یہ ابرہہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی اس عبادت گاہ کو مرکزیت بھی بخشنی ہے، دنیا کے سامنے مشہور بھی کرانا ہے، اور خانہ کعبہ سے انتقام بھی لینا ہے، کیونکہ وہاں ہمارے لوگوں کو ستایا گیا اور ہمارے کلیسا میں، ہماری عبادت گاہ میں آگ لگائی گئی۔ اس دو مقصد سے وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ میں مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جیسے مکے میں داخل ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے جانوروں کو اور تمام لوگوں کے اموال کو غصب کر لیتا ہے، تاکہ وہاں سے لوگ آئیں اور ہم سے بات کریں۔ یہاں پر جناب عبد المطلب، ان کا بھی مال تھا کہ جو غصب ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ یہ غصب کرتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے کہ جاؤ بلا کر لاؤ عبد المطلب، مجھ سے گفتگو کریں۔ اب ایک نامور جاتا ہے اور عبد المطلب کو لے کر آتا ہے، مگر جیسے ہی عبد المطلب آتے، ابرہہ عبد المطلب کی قد و قامت کو، ہیبت کو اور ان کی عظمت کو دیکھ کر تھر تھرانے لگتا ہے۔ اب مترجم سے کہتا ہے ابرہہ کہ ان سے جلدی پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کہ کیا بات کرنے آئے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں مترجم سے کہ اس سے کہہ دو کہ میں اپنے 200 اونٹوں کے لیے آیا ہوں، کہ میرے 200 اونٹوں کو میرے حوالے کر دے۔ بڑی عجیب بات تھی، اور یہ واقعاً عجیب بات ابرہہ کو بھی لگی۔ ابرہہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو تمہیں اتنا عظمت والا سمجھ رہا تھا، مگر تم اپنے پروردگار کے گھر کی حفاظت کے لیے بات نہیں کر رہے، مگر تم اپنے مال کی اور اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے بات کر رہے ہو۔ جناب عبد المطلب نے ایک تاریخ ساز جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میری ذمہ داری اونٹوں کو بچانا ہے، اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، تو فکر نہ کر، وہ خود اس کو بچا لے گا۔ یہاں سے یہ تھوڑا سا خوف زدہ ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب چلے جاتے ہیں اور جا کر اعلان کر دیتے ہیں مکے میں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد خانہ کعبہ پر اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اب جب دعا ہوتی ہے تو عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ دور سے کالے بادل آ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ سب پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، سب مکے کو چھوڑ دیں، پہاڑوں کی طرف سے لے جائیں کہ خدا کی مدد ہمارے لیے آ رہی ہے۔ سب لوگ مکے کو چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور یہاں سے کیا کیا پروردگار نے، اس کے بعد کی آیتوں میں بتا رہا ہے پروردگار۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی مکاری کو اور ان کی پلاننگ کو برباد نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان کے مقصد میں ان کو گمراہ نہیں کیا؟ یا تضلیل کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا پروردگار عالم نے ان کے اس نقشے کو، ان کی اس پلاننگ کو گمراہ نہیں کیا؟ پلاننگ کو گمراہ یعنی نقشے کو گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا ان کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا خدا نے؟ کیا کیا؟ اس سے آگے پروردگار بتاتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر گروہ گروہ پرندے بھیجے۔ جب جناب عبد المطلب نے دیکھا دور سے بادل آ رہے ہیں تو سب چلے گئے، مگر جب پاس نزدیک آئے ہیں تو دیکھا کہ بادل نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، جن کے پاس 3 کنکریاں ہیں، ایک کنکری چونچ میں ہے اور 2 کنکری پنجوں میں ہیں۔ یہ 3 کنکریاں ان کے پاس ہیں، اور پھر یہ لشکر خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، مگر ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو مشہور ہاتھی ہوتا ہے اس کا نام محمود ہوتا ہے، مگر کوئی ہاتھی آگے نہیں بڑھتے۔ اب وہ پیادہ لشکر لے کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، اور وہ اوپر سے پرندے ایک ایک کر کے اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے وہ کنکریاں زمین کی جانب اور اس لشکر کے اوپر پھینکنا شروع کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ کنکریوں کو ان کے اوپر پھینکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرندے جو تھے یہ کون سے پرندے تھے؟ یہاں ابابیل کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابابیل کا مطلب وہ ابابیل پرندہ نہیں ہے کہ جو ہم جسے ابابیل کہتے ہیں، نہیں، ابابیل کا مطلب اردو میں ہوتا ہے گروہ گروہ پرندے ہم نے بھیجے، لیکن پرندے کون سے تھے وہ اس آیت میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ سوال بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پرسنل پر ہمیں بتائیں کہ کون سے پرندے تھے کہ جو خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور انہوں نے اپنی چونچ سے ان کنکریوں کو
زمین کی جانب پھینکا اور انہیں ہلاک کر دیا، متلاشی کر دیا۔ فجعلہم کعصف معکول، اور پس ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہم نے کر دیا۔ عصف کہتے ہیں پتے، اور اسی طریقے سے سوکھے ہوئے پتے، اور معکول کہتے ہیں چبائے ہوئے، یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جنہیں چبا کر پھینک دیا جاتا ہے، ان پتوں کے مانند ہم نے اس ابرہہ کے لشکر کو کر دیا تھا۔ یہ ایک عبرتناک واقعہ تھا، اور اس عبرتناک واقعے کے پیچھے ایک اور حادثہ رونما ہوا تھا۔ اسی واقعے کے کچھ مہینوں بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اس واقعے کو عرب نے یاد رکھا جانے لگا۔ کیونکہ خانہ کعبہ کی عظمت کو اس واقعے کے ذریعے سے بچایا گیا تھا، پروردگار عالم کی مدد کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو نابود ہونے سے بچایا تھا، اور ابرہہ کے لشکر کو بھوسے کے، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب ایک کنکر گرتا تھا، اور جس کے اوپر گرتا تھا، جس جگہ پر وہ کنکر گرتا تھا، سر میں یا کسی بھی جسم کے حصے پر، وہاں چھید کر کے دوسری جگہ سے نکل جایا کرتا تھا۔ اس قدر شدید اس کا وار تھا کنکر کا۔ ایک کنکر کے ذریعے سے پروردگار عالم نے، اور ایک مختصر سے پرندے کے ذریعے سے اس طریقے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ آخر میں ایک سوال اور ذہن میں آنا چاہیے آپ کے، یہ سوال خود ہم سوال بھی ایجاد کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کی کمی بہت محسوس ہوئی ان کلاسز میں کہ آپ لوگوں کی طرف سے بالکل بھی سوالات نہیں آ رہے ہیں جس معیار کے سوال آنے چاہیے۔ آپ لوگ قرآن کھول کے بیٹھیں، مطالعہ کریں، لکھیں اور فکر کریں، اور فکر کرنے کے بعد آپ سوال و جواب کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ ایک یہاں سوال پیش آتا جو میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ابرہہ کے لشکر سے حفاظت کرنے کے لیے طیرن ابابیل کو بھیج دیا، اور ابرہہ کا لشکر کعصف معکول ہو گیا اور فنا ہو گیا، خانہ کعبہ بچ گیا۔ مگر جب سن 63 ہجری میں یزید کے کارندے اور یزید کے لشکر کے سپہ سالار حسین بن نمیر نے خانہ کعبہ میں آگ لگائی اور خانہ کعبہ پر منجنیب سے حملہ کیا، اس وقت خدا نے اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یا اس کے بعد حجاج کے ذریعے سے دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، تب خدا نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے کہ پروردگار ابرہہ کے لشکر سے حفاظت کے لیے مدد بھیج دیتا ہے، مگر جب یزید کا لشکر آتا ہے تب حفاظت نہیں کرتا۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہم ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لشکر آیا تھا ابرہہ کا، وہ خانہ کعبہ کو نابود کرنے کے لیے آیا تھا، مگر جو یزید کا لشکر آیا تھا وہ خانہ کعبہ کو نابود کرنے کے مقصد سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ آیا تھا زبیر سے لڑنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ میں زبیر کی حکومت تھی، آل زبیر کی حکومت تھی، اور شام اور دوسری جگہوں پر یزید کی حکومت تھی۔ یہ تو حکومتوں کی جنگ ہو رہی تھی، جہاں کعبے کو ایک بہانہ بنایا گیا، یہ زبیر کی، آل زبیر کی حکومت خانہ کعبہ کو بہانہ بنا کر کہ ہاں ہم کعبے کے رکھوالے ہیں، مگر دونوں باطل حکومتیں تھیں۔ جو خود کو خانہ کعبہ کے رکھوالے سمجھتے تھے وہ اصل ترین دشمن اہل بیت تھے، اور جو ان سے لڑنے آ رہے تھے وہ قاتلان حسین، اور وہ بھی دشمن اہل بیت تھے۔ دو باطل گروہ کے درمیان جنگ تھی۔ اگر یہاں مدد خدا آتی تو آل زبیر جو باطل طریقے سے حکومت یہاں کی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے دیکھو ہم کتنے اشرف لوگ ہیں کہ ہمارے سبب یہاں مدد پروردگار آئی ہے۔ خدا بتانا چاہتا کہ یہ دونوں باطل گروہ ہیں، یہ دونوں حق پر نہیں ہیں، دونوں ہی باطل ہیں، لہٰذا انہوں نے خانہ کعبہ کو بہانہ بنایا۔ وہ جنگ کر رہا تھا، زبیر خلیفہ جو تھا یہاں کا جنگ کر رہا تھا، اور جنگ کرنے کے لیے، چھپنے کے لیے خانہ کعبہ کو جگہ بنا رکھی تھی کہ یہ امنیت کی جگہ ہے، یہاں وہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور یزید کے لشکر والوں نے سوچا، حسین بن نمیر کے لشکر والوں نے سوچا کہ جب تک ان کے پاس کعبہ موجود ہے ہم جیت نہیں سکتے، لہٰذا کعبے پر ہی حملہ کر دیا جائے۔ یہ وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کعبے کو بچانے کے لیے خدا کی مدد آئے گی کہ جب ایک ولی خدا کا خانہ کعبہ سے توسل ہو۔ یہاں جناب عبد المطلب نے توسل کیا، ولی خدا ہیں جناب عبد المطلب، مگر یہاں پر جو وارث کعبہ تھے وہ کعبے سے دور تھے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ لہٰذا
یہاں پر پروردگار عالم کی مدد نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں گروہ باطل پر تھے اور حق کو دور کیا ہوا تھا لوگوں نے خود سے۔ لہٰذا جب تک آپ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے خانہ کعبہ کے وارث کو قبول نہیں کرو گے، خدا کیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام جو تھے ولی خدا تھے اس وقت اور وارث کعبہ تھے۔ لہٰذا ایک اہم سوال تھا جس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد دوسرے سورہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 106 سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، تاکہ قریش الفت پیدا کریں، تاکہ قریش خانہ کعبہ سے محبت اور زیادہ کریں، خانہ کعبہ سے قریش کا دلی لگاؤ پیدا ہو۔ اس سورہ کی پہلی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں بات شروع نہیں ہو رہی بلکہ کسی اور بات سے اس بات کو متصل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں سورے دراصل ایک سورہ حساب ہوتے ہیں دو، مگر حساب کیے جائیں گے ایک کے برابر۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورے میں بھی پچھلے سورے کی ادھوری بات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ خدا نے خانہ کعبہ کی حفاظت کیوں کی؟ لإلاف قریش، تاکہ قریش خانہ کعبہ سے الفت پیدا کرے۔ علماء اور مجتہدین کا ماننا یہ ہے کہ اگر واجب نماز میں آپ اس سورے میں سے کسی ایک سورے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک سورہ پڑھنا کفایت نہیں کرے گا بلکہ دونوں سورے آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اگر آپ سورہ فیل پڑھ رہے ہیں تو سورہ فیل کے بعد میں آپ کو سورہ قریش بھی پڑھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے دو اور سورے ہیں قرآن مجید میں موجود کہ جو ایک دوسرے کے بغیر آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے، دونوں کو ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ دو کون سے سورے ہیں یہ بھی آپ پرسنل میں ہمیں آپ جواب دیجئے گا۔ دو سوال ہم نے آپ سے اس درس میں پوچھے اور ان دونوں سوالوں کے جواب آپ ہمیں پرسنل پر دیجئے۔ لہٰذا یہ دو سورے ایک حساب ہوتے ہیں۔ یہاں دوسرے یعنی سورہ فیل کے جو ادھوری بات تھی اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تاکہ قریش اس سے اور زیادہ انسیت پیدا کریں۔ ایلاف کہتے ہیں یعنی محبت پیدا کرنا، الفت سے بنا ہے ایلاف۔ اور قریش ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ عرب میں بہت سارے قبیلے مشہور تھے مگر یہ قبیلہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قبیلہ خاندان رسول اس قبیلے میں تھا، رسول اسی قبیلے سے تھے۔ مکے کو مرکزیت اور امنیت یہ دو اہم چیزیں حاصل تھی۔ ایک تو مکہ اسلام کا مرکز بھی تھا، توحید پرستوں کا مرکز مکہ تھا، اور دوسرا امن کا شہر تھا۔ کوئی بھی مکے میں پناہ لے لے اس کی جان حفاظت میں ہوتی تھی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یہاں جو بھی آ گیا وہ امان میں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ امان میں ہے، لہذا امنیت اور مرکزیت دونوں اس شہر کو حاصل تھی۔ مگر ایک مجبوری اس شہر میں موجود تھی، وہ کیا کہ یہاں کھانے پینے کی اور چیزیں دستیاب نہیں تھی، زراعت اور کھیتی نہیں ہو سکتی تھی، پانی پینے کا موجود نہیں تھا، بہت سے وسائل موجود نہیں تھے، یہاں زندگی دشوار تھی۔ اس کے بعد میں جو پروردگار بیان کر رہا ہے وہ اسی چیز سے متعلق لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی محبت کی جو وجہ ہے وہ کیا؟ دو سفر ہیں، گرمی اور سردی کے سفر، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کا سفر، گرمی کا سفر۔ یہاں جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکے کے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں یہ لوگ یمن کی جانب جاتے تھے اور سردی کے موسم میں یہ لوگ یمن کی جانب جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں یہ لوگ شام کی جانب سفر کرتے تھے، اور تجارت ان کا پیشہ تھا۔ لہٰذا مگر یہ جہاں بھی جاتے تھے یہ جلدی لوٹنے کی کوشش کرتے تھے مکے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا اصل ہدف اور اپنی اصل یہ پائے گا مکے ہی کو سمجھتے تھے، اتنی محبت ان کو مکے سے ہو گئی تھی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب پروردگار عالم نے تمہیں 2 چیزیں عطا کی، مرکزیت اور امنیت۔ امنیت کیسے عطا کی؟ تمہیں ہاتھی والے لشکر سے بچایا۔ مرکزیت کیسے عطا کی؟ تم جہاں بھی جاؤ تجارت کے لیے تم یہیں پلٹ کر آؤ گے، تمہارا کہیں دل نہیں لگے گا اس خانہ کعبہ کے بنا۔ تم شام چلے جاؤ، وہاں جا کے سوچو کہ یہاں زراعت بھی ہے، یہاں کھانے پینے کے سارے اسباب فراہم ہیں، یہاں زندگی اچھی گزرے گی، نہیں، تم وہاں سے بھی پلٹ کر آؤ گے۔ تم یمن چلے جاؤ، پلٹ کر یہیں آؤ گے، تمہیں اس سے محبت ہے،
اس لیے اس کو مرکزیت بھی ہم نے بخشی، امنیت بھی بخشی۔ رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس اب تمہیں شکر گزاری کے طور پر کیا کرنا ہے؟ اس بیت کے پروردگار کی عبادت کرو، اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی پرستش کرو۔ لہٰذا یہ جو نعمتیں تمہیں پروردگار عالم نے دی ہے، تمہیں اس قدر درجہ بخشا ہے لإلاف قریش کی وجہ سے، حالانکہ یہ اہل مکہ اس قابل نہیں تھے کہ پروردگار ان پر اتنا کرم کرتا، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی اگر بات کی جائے تو مکے ہی میں ایسے ایسے جاہل موجود تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، ایسے ایسے کام ہوتے تھے کہ جن کے خلاف رسول خدا نے جو ہے بہت سی احادیث میں اشارہ بھی کیا ہے۔ تو جب اتنی مخالف باتیں یہاں پر موجود تھیں، اتنی مکاریاں یہاں پر ہوتی تھیں، تو پروردگار عالم نے کیوں اس شہر پر اور خاص کر کیوں ان لوگوں پر اتنی رحم کی؟ تو اس رحم کی وجہ دو ہیں، ایک تو خانہ کعبہ وہاں پر موجود تھا، دوسرا اسی جگہ اور اسی سرزمین پر آخری رسول کی ولادت ہونے والی تھی، اس لیے اس جگہ کی سرزمین کی اہمیت زیادہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پروردگار عالم اسی لیے قسم کھا رہا ہے اس شہر مکہ کی کیونکہ رسول اس میں رہتے ہیں۔ تو ایک وجہ شہر مکہ کو اتنی اہمیت ملی، ایک وجہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کے ذریعے سے بنایا ہوا خانہ کعبہ، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ یہیں رسول خدا کی ولادت ہوگی اور یہیں سے اسلام کا سورج طلوع ہوگا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے پروردگار کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں بھوک کے وقت میں سیراب کیا اور خوف کے وقت تمہیں امان عطا کی۔ یہ پروردگار عالم نے دو سوروں کے ذریعے سے ان پیغامات کو اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ یقیناً جس طریقے سے اس سورے کا اور ان دو سوروں کا مورد خطاب رسول تھے، ہم بھی مورد خطاب ہیں۔ ہمیں بھی پروردگار عالم کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں بن مانگے دیے۔ امنیت کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، سب سے بڑی نعمت امنیت کی نعمت ہے، ہم امان میں ہیں، ہماری جانیں محفوظ ہیں۔ اب ہر جگہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، لیکن یقیناً اس بات کا بھی آسرا ہے کہ ظالموں کے خلاف بولنے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور مظلوموں کی حمایت کرنے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظلم ہے مگر دنیا ظلم و جور سے پر نہیں ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہر جگہ ظالم کے خلاف بولنے والے موجود ہیں۔ لہٰذا اس کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک امان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، شکر کریں خدا کا، پروردگار کا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں عبادت مانگی گئی ہے۔ دونوں سوروں میں پروردگار عالم نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ان کے بدلے میں کیا مانگا؟ عبادت کرو، عبادت کرو۔ اگر خانہ کعبہ خدا نہ بچاتا تو یقیناً آج مسلمانوں کے پاس کیا ہوتا؟ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ عبادت کریں خدا کی، تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے روحانی طاقت پیدا ہو اور معنوی اور روحانی طاقت کے ذریعے سے مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ پرسنل پہ پوچھ سکتے ہیں، اور دوسری بات، اس درس میں جو سوالات آپ سے ہم نے پوچھے ہیں وہ بھی ان کے جواب آپ ہمیں پرسنل پر دینے کی زحمت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔